نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن مجید ان دونوں کو آپس میں انتہائی خاص قسم کی مناسبت ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے، یعنی سال کے جو دیگر 11 مہینے ہیں ان پر اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ رمضان کے مہینے کو حاصل ہے۔ اسی طرح جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اور صحائف ہیں ان تمام کتب اور صحائف پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ اللہ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کیا، اسی طرح قرآن بھی اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کیا۔ جس طرح رمضان کا مہینہ محمد عربی کی امت کے بخشش کا ذریعہ ہے، اسی طرح قرآن مجید جو ہے یہ بھی محمد عربی کی امت کی ہدایت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور بخششوں والا مہینہ ہے، اسی طرح قرآن مجید جو ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رحمت، برکت، مغفرت، مقام اور شانوں کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو ان دونوں کے اندر ایک خاص مناسبت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود اس کا ذکر کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی ایسا برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت انتہائی عام ہوتی ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت کے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں، کاش کہ کوئی ایسے ہو جو ان دریاؤں سے جام اور مٹکے بھر بھر کے لیتا رہے۔ تو یہ اتنا اہمیت والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنی آخری کتاب نازل کرنی تھی جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس مجلس کے اندر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، ایک شخص ایسا ہے جو اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے غیر ارادی طور پہ آ جاتا ہے، اس کا وہاں بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ ایسی مجلس ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے اس مجلس کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جب فرشتے جب اس مجلس کا گھیراؤ کرتے ہیں، وہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ گواہ رہنا جتنے بھی لوگ اس مجلس کے اندر شریک ہوئے میں نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ایک آدمی وہاں ایسا بھی آیا تھا کہ جس کا اس مجلس میں بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو راہ گزر تھا، لیکن دیکھا کہ مجلس ہے، چلو بیٹھ جاتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی مجلس کا محروم بھی محروم نہیں ہوتا، یعنی اس میں خانے کا جو محروم ہے وہ بھی محروم نہیں ہوتا۔ اس برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں، رمضان ہے اور قرآن ہے، انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اور دونوں کو اللہ نے اکٹھا دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے ایک مرتبہ زندگی کے اندر اور یہ موقع دے دیا ہے، تو آئیے رمضان کے قیمتی لمحات کے اندر قرآن کی پرتاثیر اوراق کی تلاوت کی جائے، رمضان کے قیمتی ایام کے اندر قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ انشاءاللہ جب اس کو پڑھیں گے،
سمجھیں گے، زندگی کے اندر ایسا انقلاب آ جائے گا کہ دوسرے جو ہے وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، کیونکہ کتاب ہدیٰ میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کو پڑھنے والا جتنا مرضی یہ بڑے سے بڑا گناہگار ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد